ان کا وصال ہوا تھا تو میری اپنی کیفیت ایسے ہو گئی تھی کہ اختیار ہی نہیں رہا تھا، میری آنکھ سے آنسو ہی نکلتے رہتے تھے. تو اس میں دید اور عید کی بات نہیں تھی، حالانکہ اگر میں دیکھوں اس ٹائم میں جتنی اللہ کے قریب تھی نا، میں اب نہیں ہوں. مطلب میں اتنی قریب تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن میرا اپنا اختیار، میری سینسز، سب کچھ میری چلی گئی تھی. لیکن اگر اس سفر سے شروع کرنا ہے تو اس سفر کی ابتدا تو بڑی شروع سے ہوتی ہے، لیکن انسان ساتھ ساتھ غلطیاں کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ جب ایک انسان کی اللہ سے ایک لو ہوتی ہے نا، جب میں 13 سال کی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا. تو کوئی وظیفہ بھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے پہلی دفعہ کوئی وظیفہ اٹھا کے پڑھا، لیکن مجھے زیارت نہیں ہوئی. تو میں کہا یہ جھوٹے وظیفے ہیں، تو یہ نہیں کرنے چاہیے، چھوڑ دی. تو پھر نا مجھے نا لالچ آ گئی کہ میرا رزلٹ اچھا ہے. ہوا یوں تھا کہ میرا میتھس کا پیپر ڈیو ٹو سم ریزنس، محنت بڑی کی تھی، کوسچن غلط آ گیا تو اس کو کرتے کرتے سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اب اس میں اللہ میرے نمبر لگوا دے گا. تو میں نے نا ہر نماز سورت یاسین پڑھنا شروع کر دی اور درود تنجینہ کہ اللہ نمبر لگوائے گا، غلطی میری نہیں تھی. رزلٹ جب آیا نا تو وہ خلاف تھا. وہ تو میں اتنا روئی، اتنا شدید روئی کہ میرا رونا ہی نہیں کنٹرول ہوا. میں نے کہا یہ اللہ نے میرے ساتھ غلط کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی کہ پھر مجھے کافی لائف میں سکون آ گیا. لیکن پھر وہاں سے بھی اگر میں دیکھوں تو ایک اور سلسلہ شروع ہوا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا پینا، مطلب سب کچھ. میں نعتیں سنتی رہتی تھی اور ہر احساس ساتھ ہوتا تھا. اور وہ اس ٹائم جو میں نماز پڑھتی ہوں نا، مجھے زندگی میں اس نماز کی لذت اب کبھی محسوس نہیں ہوئی. میں جیسے کھڑی ہوئی بھی ہوں تو ایسا لگتا تھا میں کچھ دیکھ نہیں رہی ہوتی تھی، لیکن بس ایک عجیب سی لذت ہوتی تھی جو مجھے آج کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی. لیکن پھر انسان جب چلتا ہے اللہ کی راہ پر، شاید ایک تلاش کا سفر تھا. انسان کہتا ہے اس سے محبت ہو گئی ہے. محبت کی پہلی جو صدا یا پہچان تھی وہ بھی یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ ہم کہتے ہیں نا پرفیکشن، جو پرسنالٹی، پرفیکٹ پرسنالٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں کوئی سامنے عکس ہے. محبت ہو گئی. وہاں پہ میں نے نا منت مان لی پودا لگا کے، اگر یہ پودا رہے گا تو، لیکن وہ نہیں رہا. پھر اللہ سے بڑی شدید قسم کی لڑائی ہو گئی میری. وہاں سے تو اتنی شدید لڑائی ہوئی تھی میری کہ میں نے اللہ کو ماننا ہی چھوڑ دیا کہ تو ہے ہی نہیں ہے. کہ اس وجہ سے ایک دو تین اور ریزنز تھیں ان وجہ سے. اب میں نے کہا کہ بھئی ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھتی تھی، مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں. تو جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو یا سکسیس نہیں ملتی یا ڈی ٹریک ہو جاتے ہو تو آپ اللہ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہو کہ اللہ کی غلطی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں ڈی ٹریک ہونے دیا. تو میں نے تو بالکل انکار کر دیا. اس ٹائم میرے پہ یہ والی سٹیج تھی کہ اگر مجھے گھر میں بھی کوئی کہتا تھا نماز پڑھو تو میں کہتی تھی پہلے اللہ دکھاؤ، اللہ کہاں ہے. وہ بڑے پینفل پیریڈ تھا لائف کا میری کہ مجھے خود ہی نہیں پتا تھا میں اتنی درد میں ہوں. اپنی ہوش، سینسز، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. 4 سال مجھے لگتا تھا کہ میں خود ایک اسفل السافلین کی کیفیت میں چلی گئی ہوں اور خود کو خود گرا دیا کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور غلطی ہوئی اس کا رسپانسیبل اللہ. تو اللہ کو سزا ملنی چاہیے، مجھے خود نہیں چاہیے. تو پھر اللہ نے بھی مجھے گرا رہنے دیا، اس نے بھی نہیں مجھے اٹھایا. پھر میں اتنی پینفل پروسیس، یہ ایک دن کا نہیں ہوتا، 4 سال 5 سال جب اس پروسیس سے گزرتے ہو تو آپ کو خود پھر اسکیپ چاہیے ہوتی ہے، تنگ آ جاتے ہو اس سٹیج سے. اب مجھے یہ تھا کہ مجھے اس جگہ سے، اس سے اسکیپ ملے. تو اب ادھر جانا کہ کوئی مطلب اللہ سے بار بار کہنا کہ اب کوئی راہ نکل آئے. تو ایک وہ بھی تھے گھر کے، جی اچھا، تو ایسے ہی کوئی تھے
مطلب کہیں گئی, اس کو سید تھے, ان کا نام نور شاہ تھا کوئی, تو وہ ویسے حساب وغیرہ کرتے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے اپنی جاب کی بات کی, اس وقت جاب کر رہی تھی, تو میں نے کہا مجھے نا بڑی مایوسی ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے حالانکہ جاب اچھی جا رہی تھی, میں جاب نہیں کر سکتی, میری جاب چھوٹ جائے گی, مجھے بڑا خوف رہتا ہے, اور نہ میں نماز بھی نہیں پڑھتی, میں اللہ کو بھی نہیں مانتی, تو میں بہت مایوس ہوں, مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کچھ اپنی چیزیں بتائیں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھو گی, تمہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی, میں تمہیں کوئی ذکر دیتا ہوں, تم یہ کر لو. وہ میں نے ذکر کیا تو وہ ایسا لگا کہ نور ہی نور ہے, ساری رات ایسے عجیب سی کیفیت ہو گئی. تو مسئلہ یہ تھا ان کو پیسے دینے پڑتے تھے, تو ایک دو دفعہ گئی, پھر میں نے کہا چھوڑو, وہ پھر ہر دفعہ زیادہ پیسے مانگتے تھے. پھر نور تو مل رہا تھا نا, نور تو مل رہا, کوئی اتنی بڑی نقصان والی ڈیل تو نہیں تھی. نہیں وہ اس طرح کا نہیں, تلاش تک تو پہنچ گئے نا, تھوڑا سا تو انہوں نے نہیں خود پتہ ہی نہیں جلوہ تھا, تو انہوں نے دیا نا, پتہ ہی نہیں تھا خود. تو آپ پیسے بڑھاتے تو جلوہ بڑا ہو جاتا. نہیں اس کی نوبت نہیں آنے دی, کیونکہ پھر مجھے اس طرح پیسے کم دے رہے تھے نا, وہ اس کے مطابق اللہ چھوڑ رہے تھے تھوڑا تھوڑا. ہو سکتا, آپ تھوڑی سی کوانٹٹی بڑھاتے. نہیں تھوڑی تھوڑی بڑھائی تھی, لیکن پھر اس کے بعد رک گئی تھی. وہ پھر رک گئی. ہاں میں کہا نہیں اتنا کافی. اچھا جی, پھر اس کے بعد نا, کیونکہ جب مجھے میں نا لکھنا فرسٹ ایئر میں اسی جب شروع کر دیا تھا, لکھتی رہتی تھی رجسٹرز پر یا وہ چیزیں ڈائریز پر, تو میرا ہاتھ, جب میں نے خود کو کہا تھا نا کہ میں اسفل السافلین ہوں, یہ والی سٹیج آئی تھی, تو میرا ہاتھ رک گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد نا خود ایک درد ملا, میری کہیں انگیجمنٹ ہو گئی اور وہ ٹوٹ گئی, اور مجھے بڑے شدید درد میں آ گئی میں, وہاں پر نا میرا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا. مطلب مجھے لگا کہ خدا نے نا مجھے توبہ دے دی ہے, میرا ہاتھ چل پڑا. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ نا میں خدا کے ہاں مقبول ہو گئی ہوں. پھر اس کے بعد نا میری یہ بات سید نایاب حسین نقوی سے خود ہی ہو گئی. میں اس وقت اللہ کو ہی پکار رہی تھی کہ میری جو حالت ہو گئی ہے, یہ جو پیچھے سارا سینیریو چلا ہے میرے ساتھ, تو میں اب کچھ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے قابل ہی نہیں رہی, بالکل ایک بندہ پاگل ہو جاتا ہے ایسے ہو گئی تھی. اور کئی ایک باتیں انسان جو ادھر ادھر سے سننے کو ملتی ہے نا, کسی نے الزام بھی لگا دیا, حالانکہ اپنی آپ میں تو میں بہت زیادہ پرفیکٹ اور ایسے ہی تھا. تو میں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصیدہ لے کے نا اس کو پڑھتی تھی, سنتی تھی, اور اللہ سے کہتی تھی میرا جواب دو. وہ ایک بڑی شدید, وہ بھی پینفل سٹیج تھا لائف کا. تو بس نہیں ملا نا, تو وہ ایک آپ پاگل ہو جاتے ہیں, اس چیز میں چلی گئی تھی. تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ میرا علاج تو اب کوئی سائیکالوجسٹ بھی نہیں, اللہ سے کہا تھا کر سکے گا, تو اب تو اپنی طرف سے کوئی بندہ بھیج. جس رات وہ رمضان کی رات تھی, میں رو کے دعا مانگ رہی تھی نا, تو اس رات ان کا میسج آیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھیجا نہیں گیا, بھجوایا گیا ہوں, جس کا مجھے ابھی تک مطلب نہیں سمجھ ہے. بھیجا نہیں گیا, بھجوایا گیا ہوں. میں کہا تھا کس نے بھیجا, انہوں نے نہیں بتایا تھا. تو میں ان سے بات نہیں کرتی تھی, وہ خود پیچھے آتے تھے. شروع میں میری بڑی لڑائی بھی ہوئی. میں کہا کیا ہے کہ میں بات نہیں, میں نے بلاک کر دیا ان کو, ہر جگہ سے بلاک کر دیا. پھر مجھے ہی خود کچھ ہو, ایک ایسا کنیکشن ہو, میں خود ان بلاک بھی کر دوں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جتنا لڑنا ہے نا مجھ سے لڑ لو, لیکن بلاک نہیں کرنا مجھے, دروازے نہیں بند کرتے ہوتے. دیکھو کتنی خوبصورت بات. تو جب انہوں نے اس طرح مجھے قائل کیا, تو باقی میں لڑ لیا کرتی تھی اور دروازے نہیں بند کرتی تھی. پھر سب سے پہلا جو مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگو. میں کہا کس چیز کی, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کی. تو
اس وقت نا اچانک، حالانکہ مجھے بڑا زوم تھا، میں کبھی بیمار نہیں ہوئی، میں نا اس وقت شدید بیمار بھی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے. میں نے گھر میں سب سے معافی مانگی، سب نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے، یہ سمجھ رہی ہے موت کے قریب جانا ہے، تو سب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم مایوس نہ ہو. اور ادھر سے ان کا ڈنڈا تھا کہ تم نے معافی مانگنی ہے. میں کہتی تھی کس بات کی؟ کہتے تھے جھوٹے وہ معافی مانگو لیکن مانگنی ہے سب سے. ان کے کہنے پہ جا کے مانگ لی، دل میں تو کوئی تھی نہیں کہ میں انہیں بتا دی کہ آپ کے کہنے پہ میں نے معافی مانگ لی ہے. پھر میرا جو تھا نا کہ شک حق، میں بات بات پہ ان پہ شک کرتی تھی، اور وہ خود کہتے تھے کہ آپ پتہ ایک شفاف روح ہے لیکن گمانوں میں الجھی ہوئی روح. اور کئی دفعہ اتنی لڑائی ہوئی تھی، کہتے تھے اگر آپ کی روح شفاف نہ ہوتی نا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، کیونکہ میں اتنے زیادہ شک کرتی تھی، یہ وہ سوال جواب. لیکن میں نے نا ان کو دوڑ لگوائی ہوئی تھی اور وہ میرے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہے تھے. تو اب انہوں نے نا مجھے ایک کانفیڈینس دے دیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نا تو وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو اب مجھے کانفیڈینس آ گیا تھا، اور ایک انہوں نے ساتھ مجھے اللہ سے کنیکٹ کر دیا تھا. تو یہ میری نا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ ہی چاہیے، لیکن مجھے قرار آ گیا تھا، سکون آ گیا تھا زندگی میں. اور وہ کہتے تھے کہ لیٹس سپوز میرا ہاتھ اتنا اسپونٹینیس، اتنا کبھی نہیں چلا، اتنا چلتا تھا، تو میں کہتی تھی یہ آ کے گھر لکھوا جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آتے ہیں گھر آ کے لکھوا جاتے ہو. یہ میری رائٹنگ نہیں ہے، یہ آپ کی رائٹنگ ہے، آپ اپنے نام سے پبلش کریں. پھر جب انہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ آپ کی رائٹنگ ہے، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، تو میں نے پھر اس کو تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا. وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل، یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ، مطلب کہتے تھے آپ خود ہی ہو سب کچھ. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہوں تو میرے ماننے سے اللہ ہے، میں ہوں تو میرے ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو کیوں نہ خود کو، اپنے آپ کو اتنا اجال دیا جائے. لیکن مجھے سمجھ نہیں اس وقت، مجھے ان پہ بڑا ہوئے کتنی عجیب بات کر رہے ہیں. لیکن احترام اتنا ہوتا تھا کہ چپ کر کے سن لیتی تھی. میں کہتی تھی کچھ چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں ہے تو وہ بعد میں آ جائے گی مجھے سمجھ، تو بحث نہیں کرتی تھی ان باتوں پہ. پھر آہستہ آہستہ نا وہ میرے اندر اتنا شدید چینج لے کر آئے کہ گھر والے خود کہنے لگ گئے کہ اس میں بڑا چینج آ گیا، بڑی پازیٹیوٹی آ گئی. لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ پازیٹیوٹی کیسے آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے آپ کی اپنی ذات کا اللہ ہے، آپ خود ہی مالک ہو، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. مطلب اس طرح خود کو نگیٹ کر دیا. اب مجھے بڑا زوم تھا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں اور اللہ کے لاڈ میں ہوں. مجھ پہ تو مطلب میں خود کو اسفل السافلین کہتی تھی. اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا نہیں، آپ کا تو کوئی گناہ اللہ لیتا ہی نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو. کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ ڈانٹے گا، یہ ساری چیزیں. خیر، پھر کہتے ہیں نا مطلب ایک آزمائش ہوتی ہے یا کچھ، آپ یہ اب سیکھا ہے میں نے، اگر 2 راستے لکھے ہوئے ہیں لیکن شریعت کہتی اے راستہ ہے، آگے جو اللہ والا بیٹھا ہے وہ کہہ رہے نہیں بی سے جاؤ، اب میں کہوں گی نہیں اے سے جانا ہے. میری یہ ضد تھی کہ نہیں میں نے اے سے جانا ہے، میں بی سے کیوں جاؤں، اور یہ ضد چلی آ رہی تھی. ساتھ شک، یہ چیزیں اب ان کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے برداشت کیا. اب جب ان کا وصال ہو گیا، ایک تو جولائی میں نا انہوں نے شاید ایسے جیسے منتقل کوئی بات ہوتی ہے، وہ مجھے احساس ہوا، تو مطلب میں کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا مجھے. پھر دسمبر میں ہو گیا وصال. اب اس کے بعد نا میرے پاس 2 طرح کے، ایک تو درد تھا اور ایک یہ راستوں کا چکر تھا کہ اے اور بی کا چکر. میں کہتی تھی شریعت اے کہتی ہے تو یہ بی کا چکر، اور اس میں شک 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 شک، اتنا شدید شک، اور وہ راستہ الجھا ہوا تھا اور میں خود بھی کنفیوز تھی اس سارے سلسلے میں. اس صورت میں نا مجھے، اب آپ جب لکھتے ہو تو بہت سے کنیکشنز ہوتے ہیں. ایک خاتون ملی جن کا نام سعدی علی تھا.
انہوں نے کہا آپ کا میرا نام ہم نام ہے، آپ جو میں ہوں وہی آپ ہو. وہ طرح طرح کے خواب بتانے لگ گئی. انہوں نے منع کیا تھا خوابوں میں نہیں رہنا. میں منع کروں کہ خوابوں میں نہیں رہنا؟ نہیں، خواب ہی سب کچھ ہوتے ہیں. اچھا، مجھے نہیں اس وقت یہ پتا تھا کوئی لکھے، کوئی بات کر کے مجھے دے تو میں جذب میں چلی جاتی ہوں. تصویریں کوئی بھیجے تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا چیز تھی کہ میں جذب میں چلی جاتی. انہوں نے پینٹنگز بھیجیں، تصویریں بھیجیں، کچھ آڈیوز بھیجیں. ایک آڈیو تھی وہ تو میرے دماغ میں ان کی گونجنے لگ گئی. اب مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے مجھے ایسے کنیکٹ کر لیا. اور جب آپ اس طرح کے کنیکشنز میں آتے ہو نا تو آپ کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ فالو کرنا شروع کر رہے ہوتے ہو، اور فالو نہیں بھی کر رہے ہوتے کیونکہ میں تو کسی کے نیچے آنے والی نہیں تھی. میں کیوں کسی کو فالو کروں؟ آپ کا ذہن بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور جب آپ کسی کی نہیں سنتے تو وہ آپ کو روحانی طور پر بہت نیچے کر دیتا ہے. آپ کی پرسنالٹی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ کی ذات میں ہیوملیشن لے کر آتا ہے کہ تم یہ، تم وہ، تو وہ کام شروع کر دیا. اور میں نا رونے لگ گئی، اتنا روئی اس ہیوملیشن سے. میں نے اتنا اللہ کے آگے نا ایک قسم کا سجدہ ہی شروع کر دیا کہ مجھے نہیں پتا کون سا راستہ اے راستہ بی مجھے نہیں پتا. اگر تو اے کہتا ہے ایسے بھی قصوروار ہوں، تو بی کہتا ہے ایسے بھی قصوروار ہوں، دونوں طرح میں تیرے سے معافی مانگ لیتی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہاں سے ایک اور کنیکشن تھا، اشرف المخلوقات ایک پیج تھا، تو وہاں پہ بھی وہ لوگ میری تحریریں میں لکھتی تھی، شیئر کرتے تھے. لیکن مجھے شیئر کرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. اس میں جو نور نام لکھا ہوا تھا نا، وہ نور نام انہوں نے ہٹا کے اپنا نام عرفان لکھ دیا، اور اس کی جو پروناؤن تھا نا چینج کر کے اپنا کر دیا. اور مجھے اتنی شدید اس کی تکلیف ہوئی تو میں نے ان کے پروفائل پہ لکھ دیا آپ چور ہیں. انہیں اس بات کی تکلیف ہوئی کہ اگر آپ اللہ والے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں کہا یہ تحریر نام کیوں چینج کیے؟ اللہ والے اس طرح نہیں کرتے. تو کافی لڑائی ہو گئی. پھر مجھے میسج آیا کہ آپ نے اللہ کے ولی کی گستاخی کر دی ہے. میں نے کہا اللہ کے ولی ایسے نہیں کرتے ہوتے کہ کسی کی چیزیں اٹھا کے چوری کر لیں. آپ معافی مانگے. میں کہا میں معافی نہیں مانگتی. پھر اس کے بعد ان کا خود ایک میسج آیا، انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ ہی شیئر کیا، جس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنا پروناؤن چینج کیا، نام لگایا. انہوں نے کہا شیئر کی تھی، مجھے اعتراض ہو گیا. لیکن میں نے کوئی ان کو ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اب وہاں پر نا انہوں نے پھر خود اٹھا کے میری اجازت سے شیئر کرنا شروع کر دی. تو وہاں پہ ایک خاتون تھی سیدہ قرۃ اللہ، لندن سے ہوتی تھی. تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ یہ ایک خاتون ہے سعدیہ علی، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس طرح کی یہ سارا سینیریو ہے. ان کے جو ابو تھے نا وہ جنات کے، وہ بتاتی ہیں عامل تھے، اور خود انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا بیعت کی ہوئی تھی ان سے. قرۃ جو تھی سیدہ قرۃ اللہ. اچھا مسئلہ یہ تھا، وہ لال سرخ پوش بخاری، ان کی انہوں نے ساری چیزیں شیئر کی. ڈفرینٹ جتنے انبیاء کے روزے تھے وہ شیئر کیے. دنیا میں وہ نا ہر جگہ جاتی رہتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ان کو پہلے دکھا دیا تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی جانا ہے، اور پھر وہ اگلی صبح چلی بھی گئی تھیں. کچھ اس طرح کا سینیریو بتا. ان کی آواز میں واقعی کوئی جادو تھا، اور وہ اتنا جادو تھا کہ میں 5-6 سال اس کی آواز کے سحر سے نکلی نہیں تھی. وہ مجھے اپنی آواز بھیجتی تھی، وہ تصویریں بھیجتی تھی، ایسا لگتا تھا دل میں کوئی نور ٹرانسفر ہو گیا ان تصویروں کو دیکھنے سے ہی. تو میں نا وہ ایک کھو جاتا ہے بندہ، مستی میں آ جاتا ہے، کچھ یہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. اب اپنے سفر میں تھی نا، مجھے اب اپنے درد میں تھی، آپ جس کی تلاش میں تھی، آپ ہر اس صورت میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے آپ کو وہ نظر آ رہے تھے.